الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مخصوص پروگرام رمضان اور قرآن میں آپ کا استقبال ہے. رمضان المبارک کے لمحات بابرکت ہیں. روزوں کے جو ایام ہیں ان کا کیا پوچھنا، اور ان دونوں کی نسبت جو قرآن مجید سے ہے، تو قرآن مجید کی جو عظمت ہے، اس کی جو بزرگی ہے اور اس کی جو غیر معمولی فضیلت ہے، اس کا احساس اور ادراک اسی بندے کو ہو سکتا ہے جو قرآن مجید سے دلچسپی رکھتا ہو، جنت کے حصول کا طالب ہو، اور اللہ رب العزت کی جو بتائی ہوئی چیزیں ہیں اس پر اس لیے عمل کرتا ہو کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور جنت میں اس کا داخلہ دے دے. روزوں کے سلسلے میں ہم نے تفصیل کے ساتھ باتیں کی ہیں، اور رمضان کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اور اس کی جو تفصیلات ہیں اس پر بھی مختلف حلقوں میں گفتگو آ چکی ہے. آخری عشرہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، اس پر بھی ہم نے بات آپ کے سامنے رکھی. ایک مخصوص نکتہ، مخصوص زاویہ جس کا لحاظ ہم کو رمضان المبارک میں اور روزوں کے دوران خصوصیت کے ساتھ رکھنا چاہیے، وہ ذکر اور دعا ہے. یوں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بندے کو کثرت سے مانگتے رہنا چاہیے اور یہ عمل جاری رکھنا چاہیے. سال کے 12 مہینے دن اور رات، صبح اور شام رطب اللسان رہنی چاہیے اس کی زبان، اللہ رب العزت کے ذکر سے، اس کی بارگاہ میں دعا سے. لیکن رمضان المبارک کا ٹیسٹ اور اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. رمضان کے درمیان، روزوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ سے دعا غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے. کچھ لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں سے وہ ہے جو روزے کی حالت میں. تو یہ روزے سے رہنا اور افطار کے وقت رہنا اور یہ رمضان کا جو ماحول، یہ اس ٹاپک کو، اس عنوان کو اور بھی اہمیت کا حامل بنا دیتا ہے. عام طور پر ذکر اور دعا کے تعلق سے افراط اور تفریط کے شکار لوگ نظر آتے ہیں. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور جو دعائیں مسنونہ ہیں، جو دعائیں مسنون ہیں، ان دعاؤں ہی کو ہم اپنائیں اور کوشش کریں ان کو یاد کریں. اللہ تعالیٰ کے ذکر کا کیا تصور ہے وہ بھی ہمارے ذہن میں رہے. تو انشاءاللہ ہم ذکر اور دعا کو کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا اوقات ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور وہ کیا آداب ہیں جن کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور جن کو ملحوظ رکھنے کے نتیجے میں دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرتی ہیں. انشاءاللہ ہم آج کے اس حلقے میں بھی اور آگے کے جو حلقات ہیں اس میں بھی ذکر اور دعا پر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے. ذکر کا تذکرہ قرآن مجید میں مختلف زاویوں سے. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. اللہ رب العزت کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے وہ لوگ بچتے ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے. ذکر کا مطلب یاد. اللہ کی یاد کی مختلف شکلیں ہیں. بندہ کھڑے ہو کے بھی یاد کرتا ہے، بیٹھ کے بھی یاد کرتا ہے، لیٹ کے بھی یاد کرتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کر کے بھی یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور کرتا ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ یاد ہوتا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہیں تب بھی، بیٹھتے ہیں تب بھی، پہلو کے بل لیٹتے ہیں تب بھی. یہ سارے ذکر کے اوقات ہیں اور ذکر کی شکلیں ہیں. لیکن ذکر کی ایک بڑی شکل یہ ہے کہ وہ زمین اور آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ بار الہ، تو نے اس کو ناحق پیدا نہیں کیا ہے، لہذا تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا. ایک جگہ قرآن مجید میں نماز پڑھنے کو اللہ کا ذکر کہا گیا، واقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. ایک جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا شکریہ ادا کرو، ناشکری کی روش نہ اپناؤ. اللہ کو یاد رکھو تو اللہ یاد رکھے گا. اللہ رب العزت کی رحمتیں، اس کی نوازشات، اس کی مغفرتیں، اس کے فیضانات کے لیے
بندہ اگر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں اس پر کرتا ہے. ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام. تو اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صبح اور شام اور دن اور رات اور چلتے اور پھرتے اور اٹھتے اور بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اس کی تحلیل کرنی ہے صبح اور شام. ایک جگہ اور ارشاد فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم، اور وہ لوگ کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے سامنے یاد کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ان کے سامنے آئے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کے دل لرزتے ہیں. والصابرین علی ما اصابہم، اور جو جم جانے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں اس پر جو اللہ رب العزت کی طرف سے پریشانیاں آزمائشیں ان کی طرف آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے مغفرت اور اجر عظیم. تو اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اس کا جو بدلہ ہے وہ یہ کہ مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے اور اجر عظیم ملتا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کی یاد سے. یہاں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو یاد ہے وہ اصلاً اطمینان قلب کا ذریعہ ہے. تم اطمینان قلب چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے آپ کو مزین کرنا ہوگا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو آگاہ، اللہ تعالیٰ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. ایک جگہ اور فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کا ذکر سے غافل نہ کرنے. اللہ کی یاد یہ ہے کہ ہم گھر میں ہوں، باہر ہوں، جلوت میں ہوں، خلوت میں ہوں، صبح ہوں، شام ہوں، روشنی میں ہوں، تاریکی میں ہوں، گھر کے اندر ہوں، برسرے بازار ہوں، کہیں بھی ہم ہوں، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہوں. لیکن مال اور اولاد اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں بندوں کو. تو کہا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال اور اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے. ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمائیے اس وحی کی کتاب میں سے جو آپ پر کی جا رہی ہے اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز فحشاء اور منکر سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر یہی کہ ہم چھپے طور پر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، علی اعلان بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں بھی یاد کریں، اجالے میں بھی یاد کریں، اللہ تعالیٰ کو استحضار ہمیشہ رکھیں، اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کرتے رہیں. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے متعلق ہیں. تو کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ رب العزت جانتا ہے اس کو جو کچھ تم کر رہے ہو. یہ ذکر کے سلسلے میں مختلف آیات تھیں. میں نے سرسری طور پر ان کا تذکرہ آپ کے سامنے اس لیے کیا کہ قرآن مجید میں ذکر کی اہمیت، ذکر کی فضیلت، ذکر کے انعامات اور ذکر کا جو بدلہ اللہ رب العزت دینے والا ہے وہ غیر معمولی ہے. اور اللہ تعالیٰ ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور اپنی ان بندیوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتی ہیں. دعا کے سلسلے میں کیا قرآن مجید میں ارشادات ہیں اس کا بھی ایک سرسری تذکرہ مناسب محسوس ہوتا ہے کہ میں آپ کے سامنے کر لوں. دعا کے سلسلے میں یہ بات بہت اہم ہے جو قرآن مجید میں کہی گئی ہے، وہ یہ کہ دعا صرف مجھ سے کرو، پکارو تو صرف مجھ کو پکارو، مانگو تو صرف مجھ سے مانگو. جتنے لوگ دنیا میں ہیں ان میں سے کسی کی بھی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ تمہاری بات سن سکے، تمہاری بات پر وہ لبیک کہہ سکے، تمہاری حرج اور غرض پوری کر سکے. پوری کائنات اس نے بنائی، سارے احسانات اس کے کیے ہوئے ہیں، سارے فیضانات اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے ہیں. آدمی اگر کسی دوسرے سے مانگتا ہے یا کسی کو اور شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہرگز ہرگز پسند نہیں ہے. اتنا عظیم الشان رب، اسی سے مانگنا ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ سے مانگو استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ مجھ کو پکارنے سے استکبار کرتے ہیں، ہٹتے ہیں، کنارے ہوتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ سب کے سب جہنم میں جمع کیے جائیں گے، داخل ہوں گے. جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جہنم سے نجات دیتا ہے، جنت میں داخل کرتا ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ سے بنتی نہیں کرتے، دوسروں کی طرف جاتے ہیں، اس کا
حشر ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ جہنم میں سب کے سب اکٹھا ہوں گے اور داخل کیے جائیں گے۔ ایک جگہ اور آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو پکارنا ہے تو کیسے ہم پکاریں؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جو اسماء حسنی ہیں ان کا تذکرہ کر کے پکارنا چاہیے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العزت کے تو اسماء حسنی ہیں، اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، تو اللہ رب العزت کے ان نام کو لے کر کے پکارنا چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہیں۔ دعا پر گفتگو چل رہی تھی کہ قرآن مجید میں دعا کے سلسلے میں کیا اہمیت اور فضیلت آئی ہے، ہم اس پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین۔ هو الحی، وہ زندہ و جاوید ہے، کبھی اس کو موت آنے والی نہیں، وہ زندہ و جاوید ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود ہے مگر سوائے اس کے، فادعوه، تو تم اسی کو پکارو، اسی سے دعائیں کرو، مخلصین له الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ یہ آیت اخلاص کے سلسلے میں، اللہ رب العزت کی عبادت کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے سلسلے میں غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ وہ زندہ و جاوید ہے۔ عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اس کی عبادت نہیں ہو سکتی جسے موت آ جائے، اس کی عبادت نہیں ہو سکتی جس کے اختیارات لمیٹڈ ہو، اس کی عبادت نہیں ہو سکتی جو خود محتاج ہو دوسروں کو دینے کا، یا خود بہت ساری چیزیں اپنی نہ کر سکے۔ هو الحی، وہ زندہ و جاوید ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے مگر سوائے اس کے، فادعوه، اس سے پکارو، مخلصین له الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخیفہ انہ لا یحب المعتدین، تم پکارو اپنے رب کو تضرعا، عاجزی کرتے ہوئے، گڑگڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، وخیفہ، اور چپ کے، انہ لا یحب المعتدین، وہ سرکشی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے آدمی کو رو کر کے، گڑگڑا کر کے بھی اس کو پکارنا چاہیے جس میں آواز نکلے، اور اللہ رب العزت کو چپ کے بھی پکارنا چاہیے۔ دونوں شکلیں اللہ رب العزت کو محبوب ہیں۔ ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، اور زمین میں فساد مت برپا کرو جبکہ اصلاح کا عمل ہو چکا، اور تم اللہ تعالیٰ کو پکارو ڈرتے ہوئے اور لالچ بھی ہو، امید بھی ہو، ڈر بھی ہو اور امید بھی ہو، امید و بیم کے ساتھ پکارو۔ خوف اس بات کا ہو کہ پتہ نہیں اللہ رب العزت کی گرفت اور اللہ رب العزت کا جلال بھڑک جائے اور اللہ رب العزت کا غضب بھڑک جائے تو مجھے پکڑ نہ لے، اور دوسری طرف یہ امید کہ جو میں کچھ دعائیں کر رہا ہوں اور جو کچھ کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا اور مجھے معاف کر دے گا۔ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ مشرکین اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے دعاؤں میں، دیگر چیزوں میں، لیکن جب وہ سمندر کا سفر کرتے تھے اور کشتیاں ان کو لے کے چلتی تھیں اور وہاں طوفان اٹھ جاتا تھا تو وہ سارے دیوی دیوتا بھول جاتے تھے اور صرف اللہ تعالیٰ کو ایک کو پکارتے تھے۔ اس کا تذکرہ اس آیت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ہے جو تم کو خشکی میں اور تری میں رواں دواں کیے ہوئے ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں لے کر کے لوگوں کو چلتی ہیں اچھی ہوا کے ساتھ۔ پہلے بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں، اچھی ہوا کے ساتھ وہ جس طرف کا رخ ہے ادھر رواں دواں ہے، چل رہی ہیں، وہ فرحوا بہا، اور لوگ خوش ہیں، کیا سفر ہے، کیا سہانا ہے، کیا اچھا ہے، سفر کٹ رہا ہے۔ جاءت ریح عاصف، تیز تند آندھی آ جاتی، وجاء الموج من کل مکان، اور سمندر میں ہر جگہ سے موجیں اٹھنے لگتی، تو پھر کیا ہوتا، وظنوا انہم احیط بہم، اور انہیں یقین ہو جاتا کہ بس اب عذاب آ جانے والا ہے، اب لگتا ہے کہ موت آ جانے والی ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ایسے حالات میں وہ مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے، اس کے لیے دین کو خالص کرتے۔ اب کوئی بچا نہیں سکتا، نہ دیوی نہ دیوتا، اب تو صرف وہی تو ہی بچا سکتا ہے۔ لئن انجیتنا من هذه لنكونن من الشاکرین، اگر تو نے اس سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار ہوں گے اور تیری ہی عبادت کریں گے۔ لیکن آدمی جیسے ہی ساحل پر آتا آدمی پھر بھول جاتا۔ ایک صحابی کے اسلام لانے کا واقعہ اسی طرح کا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جب سمندر کے اندر طوفان آتا ہے اور وہاں پر جب ہم گھر جاتے ہیں اور موت کے علاوہ کوئی سامنے نہیں ہوتا تو صرف اللہ تعالیٰ کو بلاتے ہیں، جب ہم سمندر میں جس اللہ تعالیٰ کو بلاتے ہیں اسی کو خوشی میں بلائیں گے، اور وہ وحدانیت کے قائل ہو گئے۔ ایک جگہ اور آتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ان کے جو پہلو ہیں
وہ خوابگاہوں سے ان کے جدا ہوتے ہیں، وہ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے رب کو وہ پکارتے ہیں، خوف کی حالت میں بھی اور امید کی حالت میں بھی، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، یہ جو آیات میں نے دعا کے سلسلے میں آپ کے سامنے پڑھی، بالکل سرسری انداز سے پڑھی۔ اس سے صرف یہ مقصود تھا کہ اللہ رب العزت سے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اللہ رب العزت کے سامنے بنتی رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اللہ رب العزت ایسے بندوں کو عزیز رکھتا ہے جو کثرت سے اس کا ذکر کرتے ہیں اور کثرت سے اس سے مانگتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ہو کہ ذرہ برابر بھی کسی سے مانگنے اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے اور کسی اور سے امید رکھنے کا شائبہ انسان کے دل میں نہ ہے۔ ہم اب صحیح احادیث کی روشنی میں ذکر اور دعا کی اہمیت اور فضیلت پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور وہ اوقات کیا ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ لوگ کون سے ہیں جن کو اللہ رب العزت محبوب رکھتا ہے، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور وہ دعائیں مسنونہ کیا ہیں جن کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، ان کا بھی تذکرہ ہم دھیرے دھیرے کریں گے۔ یہ رمضان المبارک ہے، روزے کے ایام ہیں، نورانی ماحول ہے، ایسے ایام میں ہم تمام کو ذکر اور دعا کے بارے میں زیادہ توجہ دینی چاہیے اور اللہ رب العزت کی طرف یکسو ہونا چاہیے۔ النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ، احمد، نسائی، 5 کتابوں میں حدیث کی یہ روایت موجود ہے۔ النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہو، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا کرنا اصل یہی عبادت ہے۔ نماز کیا ہے؟ الصلاۃ، صلاۃ کے معنی دعا، پوری نماز ہم دعا کرتے ہیں، نمازوں کی جامع ہے وہ عبادت، اس لیے اس کا نام صلاۃ پڑا، دعا پڑا۔ اور دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پکارنا، اللہ سے اپنی حرج گرج رکھنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے یکسو ہونا، اپنے گناہوں پر نادم ہونا، اللہ رب العزت سے مانگنا، یہی عبادت ہے۔ تو حدیث میں کہا گیا ہے الدعاء هو العبادہ، دعا اصل عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے یہ کہا کہ مجھے پکارو میں پکار کو سنوں گا۔ آگے فرمایا قرآن مجید کی آیت میں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ مجھے پکارنے اور مجھ سے دعا کرنے سے استکبار کرتے ہیں، انحراف کرتے ہیں، نہیں کرتے، سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ جہنم میں اکٹھا ایک ساتھ ڈال دیے جائیں گے، وہیں پر وہ رہیں گے اور قسم پرسی کے عالم میں تڑپتے رہیں گے، پریشان حال رہیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے، ابن ماجہ میں بھی حدیث ملتی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ رب العزت پر دعا سے زیادہ باوقات چیز اللہ رب العزت کی نظر میں اور کوئی نہیں۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ رب العزت کے نزدیک دعا کے مقابلے میں کوئی اور چیز باوقات اور باوقار نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت دعا کو بہت پسند فرماتے ہیں، اور جو بندہ دعائیں کرتا ہے کثرت سے، اللہ تعالیٰ اس کو عزیز رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دعا کے مقابلے میں کوئی بھی چیز اس کے ٹکر پر نہیں آتی اور اس کے مقام پر نہیں پہنچتی۔ اسی طریقے سے عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما علی الارض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا أتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم۔ ترمذی شریف کی روایت۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں دعا کرتے ہیں اکتا زد، دعا کرتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بار الہ میں دعا کر رہا ہوں لیکن تو میری دعا نہیں سن رہا ہے، بعد میں وہ مایوس بھی ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں رہنمائی فرمائی ہے کہ دعا آدمی کو کرتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، قبول کرنا اللہ رب العزت کا کام ہے، اور اللہ رب العزت کبھی فوراً قبول کر لیتا ہے، کبھی وقت کے ساتھ قبول فرماتا ہے، یہ اس کی حکمت اور مصلحت ہے، اور وہ جانتا ہے کہ دعا کب قبول کی جانی چاہیے۔ اور اگر دعا بظاہر ہم کو نظر آتا ہے کہ قبول نہیں ہوئی تو وہ ذخیرے اجر آخرت ہو جاتی ہے، یا آسمانی سلطانی مصیبتیں ہماری دور ہو جاتی ہیں۔ اس طرح مفہوم کی کئی روایتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، میں ایک دو روایتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہی روایت ہے، حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما علی الارض مسلم، روئے زمین پر کوئی بھی مسلمان یدعو اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، بدعوت، کوئی بھی دعا کرتا ہے،
روئے زمین پر کوئی بھی مسلم اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی دعا کرتا ہے الا اتاہ اللہ ایاہا، تو اللہ رب العزت اس کو ضرور دیتے ہیں اسے. او صرف عنہ من السوء، یا اگر وہ دعا قبول نہیں ہوتی تو کوئی آسمانی سلطانی کوئی نامناسب چیز، کوئی پریشانی اس سے ہٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. مثلہا، اسی کے بقدر. ما لم یدع باثم، اگر وہ گناہ کی دعا نہ کرے، گناہ کے سلسلے میں دعا نہ کرے، یعنی کوئی چیز ایسا مانگ رہا ہو جس سے گنہگار ہو رہا ہو یا اسے گناہ ملنے والا ہو. او قطیعت رحم، یا رشتہ داری یا رحم، رشتہ داریاں، صلہ رحمی اس پر بٹا پڑ رہا ہو، وہ کٹ رہا ہو، دشمنی اس سے بڑھ رہی ہو، صلہ رحمی پر آنچ آ رہی ہو. تو آدمی اگر گناہ کے سلسلے میں دعا نہیں کرتا، اگر آدمی ایسی دعا کرتا ہے جس میں آدمی گنہگار ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، تو اللہ رب العزت اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. ایک حدیث اور ہے، اس کو ہم ملا کر کے مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بہت بات صاف ہو جاتی ہے کہ ہماری دعائیں کبھی رائے گاں نہیں جاتی. ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کوئی بھی مسلمان کوئی بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے جس میں گناہ نہ ہو اور جس میں صلہ رحمی پر آنچ نہ آ رہی ہو، رشتہ داریاں نہ کٹ رہی ہوں، تو اللہ رب العزت اس کو ضرور دیتے ہیں تین چیزوں میں سے ایک. جتنی بھی دعائیں ہم کرتے ہیں ان کو اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے. اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ تین شکلوں میں سے کہیں نہ کہیں اس کی دعا جا کر کے فٹ ہو جاتی ہے. اما ان یعجل له دعوتہ، ایک پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعوت کو، اس کی جو دعا ہے، اس کی جو پکار ہے، اس کو جلدی سے سن لے اور جو اس نے دعا کیا ہے وہ پوری کر دے. وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، اور دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ذخیرہ اجر آخرت بنائے، آخرت میں اس کو جمع کر دے اللہ رب العزت اس کے اکاؤنٹ میں. وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلِهَا، اور تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے جو کچھ مانگ رہا ہے اسی کے بقدر اللہ تعالیٰ آسمانی سلطانی مصیبتیں پریشانیاں اس کی ٹال دے. قالوا اذا نکثر، صحابہ کرام نے جب حدیث سنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول ہم تو کثرت سے دعا کریں گے. جب اللہ رب العزت ہماری دعا رائے گا نہیں دیتا، یا تو فوراً قبول کر لے، یا اس کو ذخیرہ اجر آخرت بنا دے، یا ہماری آسمانی سلطانی مصیبتیں دور کر دے، کہیں نہ کہیں جا کر کے وہ فٹ ہو جاتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو کثرت سے دعا کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی اکثر فضل، اللہ رب العزت بھی احسانات و انعامات کرنے میں داتا ہے، فیاض ہے، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے. تم جتنا بھی مانگو وہ دیتا رہے گا، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے. محترم ناظرین، ہم تمام کو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.